क्या आप जानते हैं کہ شیطان یعنی ابلیس کی آج تک کی سب سے بڑی چال کیا ہے؟ 19ویں صدی کے مشہور فرانسیسی مفکر چارلز باڈلیئر نے ایک جملہ کہا تھا جو بعد میں ایک عالمی ضرب المثل بن گیا۔ اس نے لکھا تھا کہ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ دنیا کو اس بات پر قائل کر دے کہ اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world that he doesn't exist۔ اس بات کی گہرائی میں اتریں اور اس ہیکنگ کو سمجھیں، ذرا اس زنجیر کو، اس کنیکشن کو سمجھیں۔ اگر شیطان کا کوئی وجود نہیں تو پھر فرشتوں، جنات اور روح کا بھی کوئی وجود نہیں، اور جب غیب کی ان تمام حقیقتوں کو ذہن سے مٹا دیا جاتا ہے تو انسان کا لاشعور بالآخر سے اس خوفناک اور آخری نتیجے پر لا کھڑا کر دیتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا کا بھی کوئی وجود نہیں۔ یہی وہ ماسٹر مائنڈ ہیک ہے جو ابلیس آج کے ہر ماڈرن پڑھے لکھے اور خود کو لاجیکل سمجھنے والے انسان کے دماغ میں فیڈ کر رہا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو بالکل اسی راستے پر دھکیلا جا رہا ہے۔ انہیں شعوری طور پر یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ غیب کی دنیا یعنی دا ان سین محض ایک فرسودہ خیال ہے اور کمزور لوگوں کا وہم ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ آپ جتنا غیب کا انکار کرتے ہیں آپ اتنے ہی زیادہ مادی یعنی میٹیریلسٹک اور اندر سے کھوکھلے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب انسان کا تعلق غیب سے کٹ جاتا ہے تو اس کی کل کائنات صرف ان نظر آنے والی مادی چیزوں جیسے پیسے، برانڈز اور اسکرین تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسے ایک ایسی چلتی پھرتی مشین میں بدل دیا جاتا ہے جس کا اپنا روحانی اور بایولوجیکل دفاع، اسپریچول ڈیفنس مکمل طور پر کریش ہو جاتا ہے۔ غور و فکر کی اس خصوصی سیریز میں خوش آمدید۔ جب پچھلی قسط میں ہم نے جادو کی فزکس، کوانٹم انٹینگلمنٹ اور ڈی این اے کے حیاتیاتی اینٹینے پر بات کی تو بہت سے پڑھے لکھے دوستوں کی طرف سے یہی سوال آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب، جادو محض ایک نفسیاتی وہم، سائیکولوجیکل ایلوژن ہے۔ یہ پرانے وقتوں کی دیومالائی کہانیاں ہیں جنات کے بارے میں، اور قرآن مجید جو کہ کائنات کی سب سے عقلی کتاب ہے وہ اس کالے علم کی کسی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ کیا واقعی اس کلام میں جادو اور جنات کے اس تاریک نیٹ ورک کا کوئی سراغ ملتا ہے؟ قرآن مجید نے نہ صرف جادو کی موجودگی کی حتمی تصدیق کی ہے بلکہ یہ کسی جدید سائنسی مینول کی طرح ہمیں بتاتا ہے کہ یہ علم کہاں سے آیا، یہ کن رشتوں کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کا عملی میکانزم، ورکنگ میکانزم کیا ہے۔ آئیے آج کسی قیاس سے نہیں بلکہ سیدھا کائنات کے خالق کی کتاب سے اس اندھے نیٹ ورک کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پر غور کریں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن کریم نے جادو یعنی سحر کی پوری اناٹمی کھول کر رکھ دی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جو بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت نامی فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ انسانی نفسیات اور بایولوجی پر ہونے والے سائبر حملے کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، جس کا ترجمہ ہے، پھر وہ ان سے وہ علم سیکھتے جس کے ذریعے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ ذرا اس کلینیکل پریسیجن پر غور کریں۔ قرآن کریم یہ نہیں کہہ رہا کہ جادوگر کسی کو ہوا میں اڑا دیتے تھے یا پہاڑ غائب کر دیتے تھے۔ قرآن کریم نے بالکل پن پوائنٹ کیا کہ اس تاریک فریکوینسی کا سب سے پہلا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے۔ انسانی جذبات کا سب سے مضبوط، سب سے حساس اور سب سے زیادہ الیکٹرو میگنیٹک بانڈ یعنی میاں اور بیوی کا رشتہ۔ سائنس مانتی ہے کہ جذبات دماغ کی کیمسٹری سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ جب ایک عامل کسی کے حیاتیاتی سسٹم کو ہیک کرتا ہے تو وہ ان کے دماغی سرکٹس میں ایسے کرپٹ سگنلز ڈال دیتا ہے جو اچانک بغیر کسی منطقی وجہ کے محبت کو شدید نفرت، بے چینی اور غصے میں بدل دیتے ہیں، انزائٹی، ڈپریشن میں بدل دیتے ہیں۔ جادو دراصل اسی کیمسٹری کو ہیک کرنے کا علم ہے،
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہیکنگ صرف جذبات تک محدود ہے تو ذرا انسانی تاریخ کے سب سے بڑے الیکٹرو میگنیٹک کلیش کی طرف چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو جادوگروں کا مقابلہ تھا، جب فرعون کے ماہر ترین عاملوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینکی تو قرآن کریم ان کے عمل کو کس حیرت انگیز سائنسی انداز میں بیان کر رہا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر ہیبت طاری کر دی۔ اور سورہ طٰہٰ میں اس ہیکنگ کو مزید کھول کر بیان کیا گیا، جس کا ترجمہ ہے، ان کے جادو کے زور سے دماغ میں یہ خیال ڈالا گیا کہ وہ رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ رسیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، ان کی فزیکل سٹیٹ وہی تھی۔ جادوگروں نے دراصل وہاں موجود ہزاروں لوگوں کے ویژول کارٹیکس یعنی دماغ کے اس حصے کو ہیک کر لیا تھا جو آنکھوں کے سگنل کو پروسیس کرتا ہے۔ جادوگروں نے اپنی انرجی کے ذریعے ایک ایسا تاریک سگنل فائر کیا جس نے لوگوں کی آنکھوں کے نیورونز کو بائی پاس کر کے سیدھا ان کے دماغ میں سانپوں کی تصویر بنا دی۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی ماس مائنڈ کنٹرول کی واردات تھی۔ لیکن ایک عام گوشت پوش کا انسان ہم جیسا اس خالص توانائی کی مخلوق یعنی جنات سے یہ کام کیسے لیتا ہے؟ اس ڈارک ویب پر ان دونوں کے درمیان لین دین کیسے ہوتا ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 128 میں اس غیر قانونی معاہدے، اس اللیگل کانٹریکٹ کی پوری تفصیل موجود ہے۔ قیامت کے دن انسانوں میں سے جو جنات کے دوست یعنی عامل یا جادوگر ہوں گے وہ اعتراف کریں گے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا۔ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، جنات اور انسان۔ یہ ہے وہ ڈارک ویب کنٹریکٹ۔ انسان اور جنات کا یہ گٹھ جوڑ کوئی دوستی نہیں بلکہ ایک خوفناک سمبیوسس ہے۔ انسان کو دنیاوی فائدے چاہیے تھے، کسی دشمن کو برباد کرنا، کسی کے دماغ کو ہیک کرنا۔ جنات نے یہ کام کر کے دیا، لیکن بدلے میں جنات کو کیا ملا؟ جنات کو انسان کا شرک، اس کی روح اور اللہ کے الہی فائر وال کی خلاف ورزی کرنی تھی۔ لیکن اس کرپٹ معاہدے کا انجام کیا ہوگا؟ اس آیت کے آخر میں کائنات کے ماسٹر پروگرامر، اس کے کریٹر کا حتمی فیصلہ گونجتا ہے، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ یہ وہ پرماننٹ شٹ ڈاؤن ہے جس کے بعد کوئی ریکوری نہیں، جادو کی کوئی اجازت نہیں۔ لیکن کیا قرآن ہمیں اس ہیکنگ کا طریقہ کار، میتھڈ بتاتا ہے کہ یہ وائرلیس سگنل ہدف تک کیسے پہنچتا ہے؟ بالکل بتاتا ہے۔ ذرا سورہ فلق کی آیت نمبر 4 کو پڑھیے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، جس کا ترجمہ ہے، اور گرہوں یعنی نوٹس میں پھونکنے مارنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ گرہوں میں پھونکے مارنا یہ کیا ہے؟ جب ایک عامل ہدف کے بال، دھاگے یا ناخن یعنی ڈی این اے پر، جو پچھلی قسط میں ہمیں کہا تھا، گرہ لگاتا ہے تو وہ دراصل کوانٹم لیول پر ایک فریکوینسی کو لاک کر دیتا ہے۔ گرہ لگانا اس تاریک کنیکشن کو فزیکل شکل دیتا ہے، اور اس پر پھونک مارنا، بلو کرنا، اپنے تاریک ارادے کو جنات کی الیکٹرو میگنیٹک انرجی کے ذریعے اس ہدف کی طرف ٹرانسمٹ کرنا ہے۔ آپ کا ڈی این اے آپ کا آئی پی ایڈریس ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ گرہ لگانا صرف پرانے زمانے کی داستانیں ہیں تو ذرا رکیے۔ الجزیرہ اور سعودی عرب کی آفیشیل نیوز ایجنسیز کی رپورٹس پڑھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سعودی عرب کے اینٹی میجک یونٹ، ہاں جی، ان کا اپنا اینٹی میجک یونٹ ہے، اس کی رپورٹس کے مطابق ہر سال حج کے فوراً بعد میدان عرفات اور جبل رحمت کی پہاڑی کے ارد گرد سے ہزاروں کی تعداد میں جادوئی اشیاء برآمد ہوتی ہیں۔ ان میں انسانوں کے کٹے ہوئے بال ہوتے ہیں جن پر درجنوں گرہن نوٹس لگی ہوتی ہیں، دھاگے ہوتے ہیں جن پر پھوکے ماری گئی ہوتی ہیں، لوگوں کی تصویریں ہوتی ہیں جن پر سوئیاں چبھوئی ہوئی ہوتی ہیں، اور سب سے خوفناک چیز، لوہے کے تالے ملتے ہیں جن پر لوگوں کے نام لکھ کر انہیں لاک کیا گیا ہوتا ہے۔ یہ تالے، یہ بالوں کی گرہیں، یہ وہی حیاتیاتی اینکرز ہیں، بایولوجیکل اینکرز ہیں، آئی پی ایڈریسز ہیں۔ لوگ دنیا کے کونے کونے سے اپنے دشمنوں کے بال اور ناخن لے کر زمین کے سب سے طاقتور روحانی مرکز پر آتے ہیں تاکہ وہاں بیٹھ کر ان کی زندگیوں پر فریکوینسی لاک لگا سکیں۔
قرآن کریم محض کہانیاں نہیں سنا رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی العقد، تو کائنات کا خالق ہمیں 1400 سال پہلے ڈارک ویب کے اس ایکٹیو ہیکنگ پروٹوکول سے خبردار کر رہا تھا۔ آج کے دور کے مشہور ترین ایسٹرو فزسسٹ نیل ڈیگراس ٹائسن، اس کو آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے جب فورتھ ڈائمنشن، چوتھی جہت کی مخلوق کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے ایک لرزہ خیز سائنسی حقیقت بیان کی۔ نیل ڈیگراس ٹائسن کہتا ہے کہ اگر فورتھ ڈائمنشن میں کوئی باشعور مخلوق موجود ہے تو ہمارے اس 3D دنیا کو بالکل ایسے دیکھتا ہے جیسے ہم کسی کاغذ پر بنی 2D ڈرائنگ دیکھتے ہیں۔ وہ مخلوق ہمارے بند کمروں کے اندر دیکھ سکتی ہے، ہماری بند تجوریوں کے اندر جھانک سکتی ہے، وہ ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہو سکتی ہے، لیکن ہماری آنکھیں اور ہمارا حیاتیاتی سسٹم چونکہ صرف 3D دیکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس لیے ہم اس چوتھی ڈائمنشن کو، اس فورتھ ڈائمنشن کی مخلوق کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں ایسے زاویوں سے مکمل طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ سائنس کہتی ہے۔ اور اب ذرا جدید کوانٹم فزکس اور نیل ڈیگراس ٹائسن کے اس ماڈرن سائنسی تصور کو اٹھائیں اور 1400 سال پہلے نازل ہونے والی قرآن کریم پر رکھیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں کائنات کا خالق جنات اور شیاطین کی فزکس اور ان کی ڈائمنشنز کو بیان کرتے ہوئے بالکل یہی منوان یہی بات فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہے بے شک وہ اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ذرا اس الہی کلینیکل پریسیشن پر غور کریں۔ آج کی ماڈرن سائنس جسے فورتھ ڈائمنشن کی باشعور کانشیس مخلوق کہہ رہی ہے، دنیا کو حیران کر رہی ہے۔ کائنات کے ماسٹر پروگرامر، کائنات کے خالق نے 14 صدیوں پہلے بالکل اسی سائنسی حقیقت کو جنات کی ڈائمنشن کے طور پر قرآن کریم میں ریکارڈ کر دیا تھا۔ یہ داؤمالائی کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ ہائپر ڈائمنشنل فزکس ہے جسے آج کی سائنس بمشکل سمجھنا شروع کر رہی ہے۔ اب جب کہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ قرآن اور جدید سائنس دونوں اس اندیکھی ڈائمنشن کی حقیقت پر پوری طرح متفق ہیں، تو ایک بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اس کھلی جنگ میں ہم سب کو ہر وقت ایک انتہائی مضبوط اور ناقابل تسخیر دفاع یعنی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، ایک ایسی شیلڈ جو ان ڈارک سگنلز کو ہمارے حیاتیاتی اور روحانی سسٹم میں داخل ہونے سے پہلے ہی تباہ کر دے۔ ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے کہ قرآنی آیات پڑھ لو، سورتیں پڑھ لو تو تم ان حملوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، لیکن آج کے منطقی ذہن میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی محض کچھ قرآنی آیات پڑھ لینے سے ہم غیب کے اس خطرناک ہائپر ڈائمنشنل حملے سے بچ سکتے ہیں؟ یہ آخر ممکن کیسے ہے؟ محض منہ سے ادا کیے گئے الفاظ الیکٹرو میگنیٹک انرجی اور جنات کے اس وار کو کیسے بلاک کر سکتے ہیں؟ آئیے آج اس الہی فائر وال کو، اس قرآنی پروٹیکشن کو صرف عقیدے کی حد تک نہیں بلکہ کوانٹم فزکس اور سائنس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اب کیسے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ قرآنی الفاظ بولنے سے یہ اندھے کی ہستی اور یہ سگنل کیسے دور بھاگتے ہیں، ان کا جواب فزکس کے سب سے خوبصورت اصول میں چھپا ہے جسے ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کہا جاتا ہے۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں 20ویں صدی کے سب سے جینیس سائنسدان نکولا ٹیسلا کی ایک مشہور بات پر غور کرنا ہوگا۔ ٹیسلا نے کہا تھا، اگر آپ کائنات کے رازوں کو پانا چاہتے ہیں تو ہر چیز کو توانائی یعنی انرجی، فریکوینسی اور وائبریشن کے زاویے سے سوچیں۔ انرجی، فریکوینسی، وائبریشن، اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں موجود ہر طاقت، چاہے وہ غیب کی ہو یا ظاہر کی، دراصل ایک فریکوینسی ہے۔ آپ پر کیا گیا سحر، جادو یا جنات کا حملہ کوئی خرافات نہیں، بلکہ یہ ایک انتہائی تاریک اور منفی یعنی نیگیٹو انرجی کا سگنل ہے جو آپ کے سسٹم میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اب فزکس کا بنیادی اصول ہے کہ کسی بھی منفی فریکوینسی کو ختم کرنے کے لیے، کسی بھی نیگیٹو فریکوینسی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک انتہائی طاقتور، خالص اور مثبت انرجی، پازیٹیو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا عملی نمونہ فزکس کے سب سے خوبصورت اصول میں چھپا ہے جسے ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کہا جاتا ہے، جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا، یعنی دونوں فریکوینسی ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہے۔ آپ پر کیا گیا سحر ایک بدنیتی پر مبنی شور کا سگنل ہے جو آپ کے سسٹم میں داخل ہو گیا ہے۔
قرآنی آیات کی تلاوت محض الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص طاقتور خالص الہی فریکوینسی ہے، ڈیوائن پازیٹیو انرجی پیدا کرتی ہے۔ یہ مثبت فریکوینسی اس نقصان دہ اور منفی سگنل کی بالکل درست یعنی الٹ انورس ویو ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں آپ کے جسم یا ماحول میں ملتی ہیں تو ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے قانون کے تحت قرآنی فریکوینسی اس نقصان دہ سگنل کو تباہ کر دیتی ہے، روک دیتی ہے، بلکہ اس کا عین متضاد بن کر اسے زیرو کر دیتی ہے، مکمل طور پر کینسل اور تباہ کر دیتی ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں بہت سے لوگ خود کو جدید، عقلی، ریشنل اور سائنٹیفک ثابت کرنے کے چکر میں جادو اور جنات اور غیب جیسی ان حقیقتوں کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، جن کا ذکر کائنات کے خالق نے قرآن کریم میں واضح طور پر کیا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی چیز آپ کے محدود علم، آپ کی آنکھوں کے صرف 0.0035% جو ہم دیکھ سکتے ہیں، یا موجودہ سائنس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کا انکار کر دینا حماقت ہے۔ جو چیز آج کے سائنس کے لیے نامعلوم ہے، کل وہ لیبارٹری کا حصہ بن سکتی ہے۔ بجائے غیب کا انکار کرنے کے اس پر مزید ریسرچ کریں، قرآن کریم کے آیات پر مزید غور و فکر کریں۔ کامل، مکمل اور بے عیب علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ ہم تو محض تدبر کر رہے ہیں، کائنات اور اس کی آیات پر غور و فکر کر رہے ہیں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس فکری کوشش میں، ہمارے اس تدبر میں جو بھی کوتاہیاں ہیں یا غلطیاں ہیں، انہیں اپنے فضل سے معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے اور حق کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر وہ حملہ باہر سے نہ ہو؟ کیا ہو اگر وہ ہیکر آپ کے اندر، دماغ کے اندر داخل ہو چکا ہو اور وہ بالکل آپ ہی کی آواز میں آپ سے بات کر رہا ہو؟ جی ہاں، اگلی قسط میں ہم انسانی شعور پر ہونے والے کائنات کے سب سے خطرناک اور پوشیدہ سائبر حملے کو ڈیکوڈ کریں گے، جسے قرآن وسوسہ کہتا ہے، ایک ایسا وائرس جو آپ کی اپنی آواز استعمال کر کے آپ کا مائنڈ سیٹ تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کا سائنسی توڑ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ غور کرتے رہیں، کھوجتے رہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سفیان، آپ سے ملاقات ہوگی غور و فکر کی اگلی قسط میں۔ تب تک آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو آگے اور لوگوں تک پہنچائے، تاکہ ایک شیطان کی جو سب سے بڑی چال ہے اسے ہم توڑ سکے، اس کا مقابلہ کر سکے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔